بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین اسلام چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عدل و انصاف ہے کہ وہ کسی بھی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک کہ ان پر تمام حجت نہ کر لے، اور آپ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم کسی کو بھی اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول مبعوث نہ کر دے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا یا اگر پہنچا ہے تو غلط پہنچا ہے، ایسے لوگوں کو کفر اور شرک کے باوجود آخرت میں عذاب ہوگا یا نہیں؟ غیر مسلم اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اگر غیر مسلمان کو اس کے باوجود کہ ان تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا عذاب ہوا تو پھر عدل خداوندی کا کیا ہوا؟ اور اس سے گھبرا کر کئی مسلمان جو علم نہیں رکھتے وہ بھی ان کافروں کی تائید کر دیتے ہیں، مگر حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی میں جن تک اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچا ان کو عذاب ہوگا یا پھر یہ پیغام نہ پہنچنے والی بات جھوٹی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے ناظرین۔ یہی سوال اینا نامی ایک عیسائی خاتون نے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیا تھا۔ اس نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ ان غیر مسلمانوں کا کیا ہوگا جنہیں کبھی اسلام سے پالا نہیں پڑا، اور کیا ہوگا کہ جب کوئی غیر مسلم کہے کہ جس کی معجزات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑے تھے۔ Hi, my name is Anna. I want to ask, what happens to non-Muslims who have never been exposed to Islam? And what if a non-Muslim says that the miracles of Jesus are bigger than the ones that Muhammad performed? Sisters asked two questions basically. What a non-Muslim who says, who has never been exposed to Islam, what happens to them? And secondly, if a non-Muslim comes and says that the miracles of Isa alayhi salam are greater, what happens to them? Point number one, if a non-Muslim comes and tells me that they have not been exposed to Islam, today in this world of science and technology it's difficult. Maybe if you asked this question 50 years back, it was possible. Today, in this age of science and technology, especially the media bombarding misconception about Islam, you are exposed to Islam. اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بہن، آپ کے سوال کے دو حصے ہیں، میں ان دونوں کا تسلی بخش جواب دوں گا، جس کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ بھی ہدایت کی اور قریب ہو جائے گی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ اگر میرے پاس کوئی غیر مسلم آ کر کہے کہ مجھے اسلام سے متعلق معلوم نہیں کہ یہ بھی کوئی مذہب ہے، تو میں اس بات کو نہیں مانوں گا، کیونکہ آج کل سائنس کے دور ہے، ٹیکنالوجی بہت آسان ہے۔ آج سے 50 سال پہلے اگر کوئی یہی بات کہتا تو یہ ممکن تھا، مگر اس دور میں نہیں ہو سکتا کہ جس اسلام سے آپ کو روشناس کرایا گیا وہ غلط ہے، جیسے مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان انتہا پسند ہے، اس میں قتال ہوتا ہے یا خواتین کو دباتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ہو سکتا ہے کہ غلط اسلام سے آپ کو متعارف کرایا گیا ہے۔ اس کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ آپ جیسی دماغ رکھنے والی اور سوچ رکھنے والے شخص کو چاہیے کہ جو بھی میڈیا پر سنے اس پر آنکھیں بند کر یقین نہ کر لے، اس حقائق کا جائزہ لینا چاہیے۔ قرآن پاک میں بھی یہی تلقین ہے کہ کوئی معلومات ملے تو اس کو چیک کرنا چاہیے۔ اگر کوئی غیر مسلم کوئی ایسا جگہ رہتا ہے جہاں تک ٹیکنالوجی کی رسائی اتنی عام نہیں، وہاں جو نشریات آتی بھی ہے ان میں اسلام کا ذکر نہیں ہوتا، سب سے پہلے تو یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ غیر مسلم کو اسلام کا پیغام پہنچائے۔ اس کے باوجود ہم پیغام پہنچائے یا نہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جلد ہم انہیں منفی کے دور دراز علاقوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے جب تک کہ ان پر یہ واضح نہ ہو جائے کہ یہ سچ ہے۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ وہ ہر ایک انسان کو اس کے مرنے سے پہلے اپنی نشانیاں دکھائے گا، چاہے وہ غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوا ہو یا مسلم گھرانے میں، غیر مسلم سرزمین پہ پیدا ہوا ہو یا مسلم ممالک میں پیدا ہوا ہو۔ Chapter number 41, verse number 53, Allah says, سَنُورِهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. That soon we shall show them our signs in the furthest regions of the horizons until it is clear to them that this is the truth. Allah says that He will show the signs to every human being before the human being dies. He will show His signs in the furthest regions of the horizons until it is clear to them that this is the truth. اللہ تعالیٰ کی اس وعدے کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے اینا کو بتایا کہ 1950 سے پہلے انسان کو 2 قبیلوں سے متعارف ہوا۔ یہ وہ قبیلے ہیں جو اس سے قبل جدید تہذیب کے روابط میں نہیں آئے تھے۔ جو کھوج لگانے والے نے سوچا کہ دیکھیں ان کا طرز زندگی کیسا ہے، تو پتہ چلا کہ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ خدا ایک ہے، ایک خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ ان کا ایمان تھا کہ ان کا
خدا کسی کی اولاد نہیں، وہ خدا کو سجدہ کرتے ہیں۔ مکمل اسلام تھا مگر نام اسلام نہیں تھا، تو جب تک انسان پر کوئی بیرونی اثرات نہ پڑے وہ اپنی زندگی خدا کی مرضی پر گزارتا ہے۔ اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا تھا کہ ہر بچہ دینی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور دینی فطرت اسلام کے سوا کچھ نہیں۔ کوئی بھی بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، بعد میں وہ اپنے والدین سے، اساتذہ سے، معاشرے سے، دوستوں سے متاثر ہو جاتا ہے۔ کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے، کوئی بت پرستی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو ہم مذہب تبدیل کرنا نہیں بلکہ مذہب پر واپس آنا کہتے ہیں، کیونکہ پیدائش کے وقت ہر انسان مسلمان ہی ہوتا ہے۔ Every child is born in the innate religion. He is born as a Muslim. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, every child is born as a Muslim. Muslim means a person who submits his will to God. Later on, that person may be influenced by his parents, by his teachers, by his elders. He may start doing fire worship, he may start doing idol worship, and then may deviate on the wrong track. That's the reason when a non-Muslim accepts Islam, the more appropriate. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ اگر آپ مسلمان، عیسائی اور یہودی گھرانوں سے نومولود بچہ لیں اور ان کو بیرونی دنیا سے مکمل طور پر الگ کر لے، جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام کے سوا کچھ اور نہیں ہوگا۔ بیرونی اثر لینے کے بعد بچے اسلام سے بھٹک جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کے دوسرے سوال کا جواب دینا شروع کیا، جس میں اینا نے پوچھا تھا کہ کیا جیزس کے معجزات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں متفق ہوں کہ جیزس نے معجزات کیے مگر وہ معجزات کوئی امتحان نہیں۔ اگر آپ جیزس کے بارے میں پڑھیں تو اس میں جیزس نے خود کہا ہے کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی ظاہر ہوئیں گے اور اگر ممکن ہو تو چنے ہوئے لوگوں کو بھی دھوکہ دینے کے لیے بڑے بڑے نشان اور عجائب دکھائیں گے۔ جیزس نے خود کہا تھا کہ معجزات دکھانا کوئی امتحان نہیں، معجزات کسی کو خدا نہیں بناتا، کسی کو بڑا نہیں بناتا، کیونکہ نبیوں کے ذریعے جتنے بھی معجزات ہوئے وہ خدا نے خود کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دریا کے 2 ٹکڑے کیے تو وہ در حقیقت خدا نے کیا تھا۔ ایسے ہی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو یہ معجزہ بھی خدا نے دکھایا تھا۔ Because all the miracles that were done by all the prophets were done by Almighty God Himself. All the miracles done by Moses, the parting of the sea, when he threw the stick it became into a snake, it was done by Almighty God. All the miracles that Isa alayhi salam, Jesus Christ, peace be upon him, did were done by Almighty God. Same with Prophet Muhammad, peace be upon him, splitting of the moon were done by Almighty. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اینا کو بتایا کہ اسلام واحد غیر مسیح عقیدہ ہے جو جیزس پر ایمان لانے کو ایمان کا لازمی حصہ بناتا ہے۔ اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ خدا کے برگزیر پیغمبروں میں سے ایک معجزاتی طور پر پیدا ہوئے۔ انہوں نے کھڑیوں کو شفا دی خدا کے حکم سے۔ یہاں تک عیسائی اور مسلمان ایک ساتھ جا رہے ہیں، مگر اختلاف تب آتا ہے جب عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح خدا ہے مگر حقیقت ایسا نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا، بہن اگر آپ کوئی ایسا مستند آیات دکھا دے جس میں جیزس نے خود کہا ہو کہ میں خدا ہوں یا کہا ہو کہ میری عبادت کرو تو میں اسی وقت عیسائی بننے کے لیے تیار ہوں۔ You can point out any unequivocal statement, any unambiguous statement from any version of the Bible in which Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me, I am ready to accept Christianity today. ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس چیلنج کا ہینا کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کو بتایا کہ اگر آپ بائبل پڑھیں تو اس میں جیزس نے کہا ہے کہ میرا خدا مجھ سے بڑا ہے، میرا خدا سب سے بڑا ہے، میں شیطان کو خدا کی مدد سے بگاتا ہوں، میں اپنی ذات سے کچھ نہیں کرتا، فیصلہ کرتا ہوں اور میرا فیصلہ صرف اس لیے ہے کہ میری مرضی نہیں بلکہ خدا کی مرضی کے لیے ہے۔ جبکہ کوئی یہ کہے گا کہ یہ میری اپنی مرضی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلتا ہے۔ جیزس مسلمان تھے، انہوں نے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ In fact, if you read the Bible, Jesus Christ, peace be upon him, said, it's mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 28, Jesus Christ, peace be upon him, said, my Father is greater than I. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29, my Father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 28, I cast out devil with the Spirit of God. Gospel of Luke, chapter number 11, verse number 20, I with the finger of God cast out devil. Gospel of John, chapter number 5, verse number 30, I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of Almighty God. Anyone who says I seek not my will, but the will of Almighty God. ڈاکٹر ذاکر نائک نے مزید حوالہ دیتے ہوئے اس خاتون کو بتایا کہ جو الفاظ تم سنتے ہو وہ میرے نہیں بلکہ خدا کے ہیں جس نے مجھے بھیجا۔ ایک شخص جب جیزس کے پاس آیا اور پوچھا
مالک مجھے کون سا کام کرنا چاہیے کہ میں ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاؤں؟ جیزس نے اس کو کہا کہ تم مجھے کیوں مالک کہہ رہے؟ مالک اور خدا ایک ہے جو آسمانوں پر ہے، اور اگر تم ابدی زندگی چاہتے ہو تو اس کے احکامات پر چلو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم ابدی زندگی چاہتے ہو تو مجھے خدا کہو، یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے مانو اور صلیب پر چڑھ گیا اور اپنی جان دے دی۔ انہوں نے تو یہ کہا کہ خدا کا حکم مانو، اور حکم بھی بائبل میں بتایا گیا کہ جیزس ایک آدمی ہے جس کو خدا نے منتخب کیا اور اس کے ذریعے معجزات دکھائے۔ جب بائبل میں یہ لکھا ہے تو عیسائی کیوں نہیں مانتے؟ آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ بائبل میں بھی یہی لکھا ہے کہ خدا نے معجزات کیے اور معجزات کے تمام کریڈٹ اللہ کو جاتا ہے۔ جیزس ایک انسان تھے، ان سمیت جتنے بھی پیغمبر آئے وہ ایک ہی بات کرنے آئے کہ خدا ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ کہہ کر اپنا جواب ختم کیا، اور اس خاتون کے چہرے پر حیرت کے تاثرات اوپر آیا۔ ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ خدا اس بہن کو ہدایت نصیب کرے اور اس کے ذریعے اس کے عزیز اور اقارب کو بھی ہدایت نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔